رات کے وقت مریم ارسم کے ساتھ بیڈ پر اور اسی کمرے میں ایک سائڈ شہزادی چارپائی پر سو رہے تھے۔ مریم کسی بھی صورت ارسم اور شہزادی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم سو رہی تھی جب ایک لفظ اس کی سماعت میں پڑا، میری۔ مریم ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے سونے سے پہلے لائٹ آف نہیں کی تھی تاکہ رات کو اسے ڈر نہ لگے۔ مریم نے ارسم کی طرف دیکھا، وہ ساکت لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے شہزادی کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ مریم اسے اپنا وہم سمجھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اسے پھر سے آواز آئی، میری۔ مریم جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حقیقت تھے، وہم نہیں۔ تو کیا ڈیول اس وقت یہاں موجود تھا؟ یہ سوچ کر خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بے آواز قدموں سے اٹھی اور دروازے کا لاک چیک کیا، کھڑکی کو لاک لگایا اور واپس اپنے بستر پر آئی۔ اب مریم کی آنکھوں پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس نے باقی کی ساری رات جاگ کر گزاری۔ جیسے ہی صبح ہونی شروع ہوئی، مریم پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپی اٹھ جائیں، 10 بج گئے ہیں۔ اور کتنا سوئیں گی آپ؟ شہزادی پورے آدھے گھنٹے سے بار بار مریم کو جگانے کے لیے کمرے میں آئی چکی تھی۔ شہزادی سونے دو، میں ساری رات نہیں سوئی۔ مریم غنودگی کی حالت میں بولی، کیوں آپی، ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ پوری رات کیوں نہیں سوئی؟ شہزادی حیران ہوئی۔ مریم اٹھ کر بیٹھی۔ شہزادی، وہ کل رات یہاں آیا تھا۔ وہ کون آپی؟ وہ ڈیول۔ ڈیول؟ مگر وہ کون ہے؟ راحیل۔ کیا راحیل؟ آپی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، راحیل نہیں ہے وہ راحیل جیسا ہے۔ کیا مطلب راحیل جیسا ہے؟ شہزادی، اس کا چہرہ بالکل راحیل جیسا ہے۔ تم دیکھو گی نا، تم بھی یہی کہو گی۔ مگر آپی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، تم میرا یقین کرو۔ مگر آپی، شہزادی، ضرور کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ مگر آپی، ایک شکل کے دو انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو راحیل ہی ڈیول ہے۔ لیکن راحیل کیسے؟ نہیں آپی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی شہزادی، وہ بالکل راحیل جیسا ہے۔ اوہ میرے خدایا! آپی آپ آرام کرو، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو تم مجھے بیمار سمجھ رہی ہو؟ تمہیں میں بیمار لگتی ہوں؟ نہیں آپی، ایسا نہیں ہے، آپ بس دماغی طور پر تھکی ہوئی ہیں، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ شہزادی نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں اب سوئیں۔ اس نے مریم پر کمفرٹ ڈالا۔ تو تم ہمیشہ میری بات پر یقین کرنا۔ میں ہمیشہ آپ کی بات کا یقین کروں گی۔ آپ اب سو جائیں۔ مریم نے آنکھیں بند کیں اور شہزادی کمرے سے باہر نکل آئی۔ راحیل، آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ اس کو اغوا کرنے والا بالکل آپ جیسا دکھتا تھا۔ شہزادی نے راحیل کو ایک الگ کمرے میں بلایا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ کیا؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحیل حیرت زدہ شہزادی کو دیکھنے لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں بھی آپ ہی کو اس بات کا یقین نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ جب سے آئی ہیں عجیب حرکتیں کر رہی ہیں۔ راحیل نے کہا، بس اللہ سے دعا ہے کہ ان کو پہلے جیسا کر دے اور ارسم بھائی بھی کومے سے باہر نکل آئیں۔ آمین شہزادی کی بات پر راحیل نے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی۔ شہزادی؟ جی؟
میں نے تو سوچ رکھا تھا ارسم بھائی کی شادی کے بعد تمہارے لیے خالہ جان کو بھیجوں گا، مگر حالات ہی وہ خاموش ہوا۔ جی، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے، شہزادی نے سر جھکایا۔ ویسے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ راہیل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، شہزادی سر جھکائے بولی۔ کیا تم مجھ سے محبت؟ وہ رکا۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو راہیل، یہ وقت ان باتوں کا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچنا ہوگا۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو، کیا اپنے بارے میں کچھ سوچنا غلط ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو کیسی بات ہے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ راہیل، شہزادی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہے شہزادی، صرف تم سے۔ اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں میں پیالے میں لیا۔ ابھی ان سب کا وقت نہیں ہے راہیل۔ شہزادی کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ مجھ سے یہ دوری زیادہ برداشت نہیں ہوتی، بتاؤ میں کیا کروں؟ راہیل نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ شہزادی؟ باہر سے مریم کی آواز آئی۔ شہزادی تیزی سے راہیل سے دور ہوئی۔ راہیل، آپ چھپ جاؤ، آپی نے آپ کو دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ شدید پریشان ہونے لگی، لیکن راہیل بولنے ہی والا تھا جب شہزادی نے اسے زبردستی پکڑتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ شہزادی مریم نے دروازہ کھولا۔ جی آپی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ ہاں، بس زیادہ نیند نہیں آئی۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کچھ نہیں آپی، صفائی کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے خود کو نارمل کیا۔ اچھا، جلدی باہر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی، میں ابھی آئی۔ مریم کے جاتے ہی شہزادی پردے کی طرف بھاگی۔ راہیل، آپ کھڑکی سے کود جائیں، اگر دروازے سے باہر نکلیں گے تو آپ ہی نے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، راہیل نے کہا اور کھڑکی سے باہر صحن میں کود گیا۔ مریم بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو ہم انسپکٹر شرافت کو بلا لیتے ہیں، اگر آخر ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے نا؟ مریم اپنے کمرے میں ارسم کے ساتھ بیٹھی تھی جب کمال صاحب ان کے پاس آئے۔ لیکن چچا جان، مان جاؤ بیٹا، ہم اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے جس نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے چچا جان، آخر مریم نے حامی بھر لی۔ مریم کی ہاں پر کمال صاحب نے شکر ادا کیا اور کمرے سے نکل گئے۔ تو بتاؤ بیٹا، اس رات وہ تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ حویلی کے ایک کمرے میں انسپکٹر شرافت اور مریم بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا۔ جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ رکی۔ جی جی بتاؤ۔ پھر مجھے ہوش آیا تو ایک خالی کمرہ تھا، خوفناک سا۔ پھر ایک سیاہ لباس والا لڑکا مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی ہم ایک ہال میں گزرے اور میں نے وہاں بہت سے لڑکوں کو دیکھا۔ کتنے لڑکے تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ شاید 15-16۔ اور کیا تھا دیکھا؟ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور وہ رکی۔ ہاں، اور کیا؟ اور رات کو کمرے میں ایک لڑکا آیا۔ کون لڑکا؟ اس کا نام ڈیول تھا۔ ڈیول؟ اور بتاؤ اس کے بارے میں، وہ دکھتا کیسا تھا؟ وہ باہر سے ایک لڑکی کی زوردار چیخ کی آواز نے مریم اور انسپکٹر شرافت کی توجہ کھینچی۔ وہ دونوں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ شہزادی بے ہوش جسم کے ساتھ سیڑھیوں سے پھسلی ہوئی زمین پر گری۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، فرش کو لال کر رہا تھا۔ شہزادی! مریم چیختی ہوئی اس کے پاس آئی اور باقی گھر والوں نے بھی فوراً وہاں پہنچے۔ شہزادی، میری بہن کو کیا ہوا؟ مریم حواس باختہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ انسپکٹر شرافت تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہوا دیکھا۔ چھت پر شہزادی کے علاوہ کون تھا؟ چھت پر آ کر اس نے پوری چھت کا اچھی طرح جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے اسے سیڑھیوں کے پاس ایک بٹن پڑا دکھائی دیا۔ اس نے وہ بٹن اٹھایا اور گھما کر
دیکھنے لگا، جلدی گاڑی نکالو، اسے ابھی اسپتال لے کر جانا ہے۔ جمال صاحب اونچی آواز میں چلائے، ہمارے گھر ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹ پڑ رہی ہے، میرے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ صفیہ بیگم شہزادی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، شہزادی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جمال صاحب اسے گھر واپس لے آئے تھے۔ میں آپ سب کو کہتی ہوں نا، شہزادی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب آپ سب کو یقین آ گیا میری باتوں کا، دیکھو کیا حال ہو گیا میری بہن کا۔ مریم بھی شہزادی کے ساتھ بستر کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ لیکن یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، کمال صاحب نے کہا۔ راحیل کہاں ہے؟ اچانک مریم کے ذہن میں راحیل کا خیال آیا، وہ ضرور کام سے شہر گیا ہوگا۔ دورانہ بیگم نے کہا، نہیں وہ یہیں ہے، وہ شہر نہیں گیا۔ مریم نے دورانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ لیکن آج دوپہر نے خود اس نے مجھ سے کہا تھا۔ نہیں چچی جان، میں کہہ رہی ہوں نا وہ یہیں ہے۔ مریم نے دانت پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے پریشانی ٹھیک نہیں ہے، بہت کمزور ہو چکی ہو۔ دورانہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ باقی سب کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دورانہ بیگم نے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دوسرے کمرے میں آ کر ایک ایک کر کے سر اکھٹے ہوئے۔ یہ مریم بار بار راحیل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دورانہ بیگم نے کہا۔ پتہ نہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا باہر یہ بات۔ اور دوسرے انسپکٹر شرافت کو بھی شروع میں راحیل پر شک تھا۔ جمال صاحب بولے، لیکن بھائی صاحب راحیل ہمارے گھر کا بچہ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ اسے یہاں کتنا پیار دیا ہے، اور وہ تو ارسم پہ جان چھڑکتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے۔ دورانہ بیگم نے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے تو خود راحیل پر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کمال تم بھی کچھ بولو، جمال صاحب نے کہا۔ بھائی جان میں کیا بولوں، میرا دماغ تو خود الجھ کر رہ گیا ہے، میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا ہوں۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم صبح پورے گاؤں میں صدقہ خیرات کریں گے تاکہ ہمارے سر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ صفیہ بیگم بولی۔ سب نے اس بات میں حامی بھری۔ عنایت کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے ڈائری کو دراز میں رکھا۔ روحان ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے رکھی اور انائزہ کی طرف آ کر کھڑا ہوا۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ ڈھیلا سا منہ بنایا خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ انائزہ سے خفا بھی ہو مگر اس کے بغیر رہ بھی نہ سکتا ہو۔ کیا ہوا؟ انائزہ نے پوچھا۔ کھانا کھا لو، وہ ڈھیلا سا بولا۔ اور تمہارے منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ انائزہ نے اس کے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں تو؟ روحان نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ نہیں تو کیا، صاف دکھ رہا ہے۔ روحان خاموش رہا۔ انائزہ بیڈ پر سے اٹھی اور چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ روحان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بریانی کی 2 پلیٹوں کے ساتھ رائتا، سلاد وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آج صبح میں سوچ رہی تھی شام کو عقیلہ کو بریانی کا کہوں گی، لیکن میں نے کہا نہیں اور اس نے خود ہی بنا لی۔ انائزہ نے ایک پلیٹ روحان کے آگے رکھی اور دوسری اپنے طرف کھسکائی۔ اس نے خود نہیں بنائی، روحان بولا۔ تو؟ انائزہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا تھا نا اسے۔ اس روحان کی بات پر انائزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ روحان نے خود عقیلہ سے بات کی بنا اسے کہے ان دونوں نے کھانا شروع کیا۔ روحان باہر بار چور نظروں سے انائزہ کو دیکھ لیتا۔ انائزہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر روحان خود برتن کچن میں رکھنے آیا۔ انائزہ تو اس کام میں بچے کو حیرت سے دیکھتی رہی، کہاں وہ کمرے کی جان نہیں چھوڑتا تھا اور کہاں اب ان کاموں کو لگ گیا ہے۔ پتہ ہوتا تو پہلے ہی منہ بنا لیتی تاکہ یہ کمرے سے تو باہر نکلتا۔ انائزہ نے دل میں سوچا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ روحان کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ پین تو نہیں کرتا؟ آخر روحان بولا۔ نہیں، چھوٹا سا تو زخم ہے، انائزہ نے جواب دیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھائی۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اداس دکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انائزہ نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ روحان نے فوراً اپنا بگڑا ہوا منہ ٹھیک کیا۔ انائزہ کو وہ اس حرکت سے بہت معصوم لگا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، خود تم صبح سے مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھے کمرے سے بھی باہر نکال دیا، پھر دیکھا بھی نہیں کیسا ہے کیسا نہیں۔ وہ انائزہ سے ہی خوب شکایتیں لگا رہا تھا۔
اس کی باتوں سے نائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم اس وجہ سے ناراض ہو؟ نائزہ نے پوچھا۔ ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ روحان نے ناراضگی سے چہرہ ایک طرف جھکایا۔ نائزہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ تو اب کیسے منایا جائے اپنے حبی کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان خاموش رہا۔ بتاؤ نا کیسے منایا جائے؟ وہ اب بھی منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ رومانس کر کے مناؤں کیا؟ نائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ روحان کی سبز موٹی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے نائزہ کی طرف دیکھا۔ ارے تم تو لال ٹماٹر ہو رہے ہو۔ نائزہ نے اسے آنکھ ماری۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روحان نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اس نے ہاتھ پر مزید زور دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تنگ مت کرو۔ روحان نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کہ نائزہ اسے گرفت سے سخت کی۔ ویسے ہم دونوں کی سٹوری بھی تاریخ میں لکھی جائے گی، آر رومانٹک وائف اینڈ ہر شائع ہسبینڈ۔ یہ بول کر وہ کمرے میں اس کا کہکہ گونجا۔ روحان شرماتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔